الرحمن أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق الله العظيم. السلام علیکم حضرات، جیسے کہ آپ واقف ہیں، آج ہمارے اعلامیہ نمبر 450 کا چوتھا آئٹم شریعت انفارمیشن سروس کی 62ویں نشست ہے، جسے جناب سید شاہد حکیم صاحب بعنوان حقیقی قربانی قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں بعد نماز عصر آج بتاریخ 22 اکتوبر 2012 عیسوی مطابق 5 ذی-الحجہ 1433 ہجری کانفرنس ہال جامع مسجد عالیہ گن فاؤنڈری میں مخاطب کر رہے ہیں، اور اس محفل اس نشست کا آغاز حافظ عمران احمد صاحب کی قرأت کلام پاک سے خوشیران قرأت کلام پاک سے ہوا، اور خادم محفل غلام یزدانی آپ سے مخاطب ہے. حضرات، یہ تو آپ واقف ہیں کہ جیسے اکثر میں نے بتایا ہے آپ کو کہ ہمارے جو عنوان ہوتے ہیں وہ حالات حاضرہ کے پس منظر میں ہوتے ہیں. جب ہم نے ان سے خواہش کی آج کے مخرج صاحب سے، تو انہوں نے یہ عنوان تجویز کیا، حقیقی قربانی قرآن و حدیث کی روشنی میں. ظاہر ہے کہ اگر آپ قربانی دیں اور اس کی اسپرٹ کو نہ سمجھیں تو ایک ایسی بات ہوگی کہ جو رسماً کام کیے جاتے ہیں ویسی بات ہو جاتی ہے. تو حقیقی قربانی کیا ہے، اگر وہ آپ کے سمجھ میں آئے تو ظاہر ہے کہ آپ جس نیت سے، جس مقصد سے اس رکن اسلام میں شریک ہو رہے ہیں، ارکان اسلام میں یہ بھی ہے، تو آپ ایک صحیح راستے پہ چل رہے ہیں. ورنہ یہ ہو جائے گا کہ بغیر سوچے سمجھے، کیونکہ آپ کو جو کچھ اس میں رہنمائی ملے گی وہ آپ کی عملی زندگی میں بھی بہت اہم رہے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی اللہ رب العالمین لا شریک لہ بذالک امرت وانا اول المسلمین. اکثر و بیشتر کم از کم بزرگ ہمارے نوجوان تو نہیں جانتے کہ قربانی کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھی جاتی، یہ آیت پڑھی جاتی ہے. کہہ دیجئے میری نماز، میرے تمام مراسم عبودیت، میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں. اس کا ہی مجھ کو حکم دیا گیا ہے. اور
سب سے پہلے تاثر اطاعت جھکانے والا میں ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منسوب ہے یہ کہ سب سے پہلے میں مسلمان ہوں۔ کہا وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، میں مسلمان ہوں، میں یہودی نصرانی نہیں ہوں یا کوئی اور نہیں، میں مسلمان ہوں۔ بدنصیبی سے بعد میں یہ یہودیت اور نصرانیت ایسی چیزیں آئیں، ورنہ ہر نبی مسلمان تھا۔ مسلمان کے معنی کیا ہیں؟ کہ مکمل طور پر اپنے خالق کے سپرد ہو جانا، اپنے آپ کو سپرد کر دینا، ٹوٹل سرنڈر ٹو یور کریٹر۔ اس کے معنی اسلام کے ہیں۔ اسلام کے معنی دوسرے معنی آتے ہیں پیس، امن کے آتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ آج اسلام جانا جاتا ہے دہشت گردی سے، اسلام جانا جاتا ہے کہ بم پھینکنے سے، اور جہاں دیکھیں ہمارے ملک میں بھی یہی ہے، میڈیا یہی کہتا ہے، باہر کا میڈیا بھی یہی کہتا ہے، لیکن اسلام کے معنی امن کے ہیں، اور اسلام کے معنی ہیں کہ میں اپنے خالق کے سامنے سر اطاعت جھکاتا ہوں زندگی کے ہر معاملے میں، صرف نماز کے معاملے میں نہیں۔ میں یہاں پہ اس سے پہلے کہ اپنی گفتگو شروع کروں، میں چاہوں گا کہ چند آیات کے ترجمے پڑھوں، کیونکہ آیات اور وقت نہیں ہوتا۔ میں سورہ بقر آیت نمبر 120، یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک کہ تم ان کے طریقے پر نہ چلنے لگو۔ غور کریں لفظ طریقے پر، صاف کہہ دو کہ راستہ وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے۔ تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہے۔ اس کے بعد سورہ بقر کی آیات ہیں، آیت نمبر 154 تا 157، عام طور پہ اکثر کو یاد بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو صبر و نماز سے مدد لو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہوتا۔ ہم تمہیں ضرور خوف و خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ ان حالات میں جو لوگ صبر کریں اور جب کوئی مصیبت پڑے تو کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں، اللہ کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ انہیں خوشخبری دے دو کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ آیت نمبر 177، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیے یا مغرب کی طرف، بس نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو اور یوم آخر کو اور ملائکہ کو، اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے، اور اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں پر اور مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کریں۔ اپنا دل پسند مال ان سب پہ خرچ کریں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، اور نیک لوگ وہ ہیں کہ جب عہد کریں تو اسے وفا کریں، اور تنگی اور مصیبت کے وقت میں اور حق و باطل کی جنگ میں صبر کریں، یہی لوگ راست باز ہیں، یہی متقی ہیں۔ آیت نمبر 245، مسلمانوں اللہ کی راہ میں جنگ کرو اور خوب جان رکھو اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تم میں کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر واپس کر دے؟ گھٹانا بھی اللہ کے اختیار میں، بڑھانا بھی اسی کی، اور اسی کی طرف تمہیں پلٹ کے جانا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 95 اور 96، مسلمانوں سے وہ لوگ جو کسی معذوری کے بغیر گھر بیٹھے رہتے ہیں اور جو اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرتے ہیں، دونوں کی حیثیت یکساں نہیں ہوتی۔ اللہ نے بیٹھنے والوں کی بنسبت جان و مال سے جہاد کرنے والوں کا درجہ بڑا رکھا ہے، اگرچہ ہر ایک کے لیے اللہ نے بھلائی ہی کا وعدہ فرمایا ہے، میں اس کے ہاں مجاہدوں کی خدمات کا معاوضہ بیٹھنے والوں سے بہت زیادہ ہے، ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑے درجے ہیں اور مغفرت اور رحمت ہے، اللہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ پھر آیت توبہ آیت نمبر 1920، غور سے آپ کی توجہ چاہوں گا۔ کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی مجاوری کرنے کو اس شخص کے کام کے برابر ٹھہرا لیا ہے جو ایمان لایا اللہ پر اور روز آخر پر، اور جس نے جان فشانی کی اللہ کی راہ میں، جد و جہد کی اللہ کی راہ میں، جہاد کی اللہ کی راہ میں؟ اللہ کے نزدیک دونوں برابر نہیں ہیں، اللہ ظالموں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ اللہ کے ہاں تو انہی لوگوں کا درجہ بڑھا ہے جو ایمان لائے، جنہوں نے اس کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جان مال سے جہاد کیا، وہی کامیاب ہیں، ان کا رب انہیں اپنی رحمت
رحمت اور خوشنودی اور ایسی جنت کی بشارت دیتا ہے جہاں ان کے لیے پائیدار عیش کے سامان ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یقیناً اللہ کے پاس خدمت کا صلہ دینے کو بہت کچھ ہے۔ غور کیجئے کہ مسجد حرام میں حاجیوں کو پانی پلانا، اس کو آباد رکھنا، اس سے بڑا کام یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لائیں اور اللہ کے راستے میں گھر بار چھوڑیں اور اللہ کے راستے میں جہاد کریں۔ آیت نمبر 33 سورہ توبہ کی، هو الذی ارسل الرسول ودین الحق، وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے تمام دینوں پہ غالب کر دے۔ دین حق تمام دینوں پہ غالب کر دے، اس کے معنی ایک اسلامی دین نہیں، اور بھی دین رہے ہیں، تمام دینوں پہ غالب کر دے، خواہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ آیت نمبر 73، اے نبی کفار اور منافقین کا پوری قوت سے مقابلہ کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ، آخر کار ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بدترین جائے قرار ہے۔ 88-99، اللہ کے رسول نے ان لوگوں سے جو رسول کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی جان و مال سے جہاد کیا، اب ساری بھلائیاں ان کے لیے، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ سورہ صف آیت نمبر 2 تا 4، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم کیوں وہ بات کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ اللہ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ حرکت ہے کہ تم کہو وہ بات جو کرتے نہیں ہو۔ اللہ کو تو پسند وہ لوگ ہیں جو اس کی راہ میں اس طرح سب برستا ہو کے لڑتے ہیں گویا کہ وہ ایک سیسا پلائی ہوئے دیوار ہیں۔ حدیث شریف ہے کہ وہ مومن نہیں ہے جس کے دل میں شہادت کی تمنا نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے جس کے دل میں شہادت کی تمنا نہیں ہے۔ اور شہادت کے معنی اللہ کے لیے اپنی جان قربان کر دینا۔ ہر شخص کو اپنی جان سے زیادہ شاید ہی کوئی اور چیز عزیز ہوتی ہو، تو وہ مومن نہیں ہے جس کے دل میں شہادت کی تمنا نہیں ہے۔ ایک صحابی نے بہت ظلم ہو رہے تھے، کہا یا رسول اللہ ناقابل برداشت ہو رہا ہے۔ رسول اللہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، کہنے لگے تم سے پہلے کی جو قومیں تھیں ان کو آروں سے کاٹا گیا، ان کو آگ میں جلا گیا، یہاں تک کہ وقت کا رسول پکار اٹھا کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، تب اللہ نے کہا کہ اب وقت آیا ہی چاہتی ہے۔ بدنصیبی سے آج وہ دور چلا گیا، ہمارے بچپن کا دور تھا، ہر گھر میں چلیے قرآن شریف اس وقت بھی ترجمے سے کم ہی پڑھا جاتا تھا، لیکن قصص الانبیاء ایک کتاب ہوتی تھی تقریباً ہر گھر میں، بہشتی زیور ہوتی تھی ہر گھر میں، اور اس زمانے میں کتاب ہوتی تھی فتوحات شام۔ بعد میں کالج میں آئے تو علامہ شبلی نعمانی کی الفاروق، سیرت عائشہ اور المامون جیسی کتابیں پڑھنے کو ملی، لیکن آج کے نوجوانوں کو نہ ان بیچاروں کو گھر میں کچھ پڑھایا جاتا ہے، نہ مدارس و اسکولوں میں کچھ پڑھایا جاتا ہے، تو ان یہ بھی نہیں جاتے کہ قربانی جب کرتے۔ میں ماساپ ٹینک گارڈن ٹاؤس میں رہتا ہوں، آج سے چند سال پہلے 2 نوجوان لڑکے آئے، یعنی کالج سے تعلیم یافتہ، کہنے لگے انکل ذرا ہمارے بکروں کی قربانی کر دیجئے۔ میں نے کہا آپ کو نہیں آتا؟ کہا نہیں آتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ حال ہے ہمارے گھروں کا۔ ہم نے کہا بکرے کی گردن کاٹ دی، قربانی ہو گئی، قربانی ہو گئی۔ بڑا پیارا شعر ہے، پتہ نہیں کس کا ہے، میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ حفیظ میرٹی صاحب، میری زندگی کا مقصد تیری دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ آپ کی زندگی کا مقصد، ایک ایک پل زندگی کا جہاد فی سبیل اللہ میں جب تک نہیں گزرے گا آپ کی بخشش نہیں ہو سکتی۔ نو سالویشن وداؤٹ جہاد فی سبیل اللہ۔ جہاد کے معنی آتے ہی کہا کہ بھئی بات مت کرو جہاد کی۔ سی آئی ڈی نوٹ کر رہی ہے آپ کی تقریر، این آئی اے لگی ہوئی آپ کے پیچھے، اور کیا ہے آج نئے چیزیں ہیں جو پکڑ کے لے آتے مسلمان بچوں کو۔ جہاد کی بات مت کرو، جبکہ قرآن میں رسول اللہ کو اللہ پاک کہتے ہیں اے رسول قرآن کے ذریعے جہاد کرو۔ اب قرآن کے ذریعے جہاد کیا ہے؟ ایک بات میں صاف کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اسلام ایک مذہب نہیں ہے۔ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ اسلام ایک مذہب ہے۔ اسلام ایک مذہب نہیں ہے، اسلام ایک دین ہے۔ اسلام ایک دین ہے۔ ایک بہت بڑا انگریزی رائٹر تھا ایچ جی ویلز، سرکار دو عالم السلام کا نمبر 1 دشمن تھا۔ اس نے کتاب لکھی کنسائز ہسٹری آف دا ورلڈ، مختصر دنیا کی تاریخ۔ اس کا
پرانا ایڈیشن اب نہیں ملتا، نئے ایڈیشن میں سے انہوں نے نکال دیا۔ پرانے ایڈیشن میں اس نے لکھا although the sermons of human equality, fraternity, freedom were set before also, and you will find such sermons even in the Jesus of Nazareth, but it must be accepted that it was Muhammad for the first time in the history of mankind who established a society on the basis of these principles. کہا اس نے کہ بہت تقاریر، بہت واعظ کہے گئے انسانی مساوات پر، انسانی بھائی چارگی پر اور انسانی آزادی پر، یہاں تک کہ عیسیٰ نے بھی یہ واعظ کیے، لیکن کوئی اس کو نافذ نہیں کر سکا۔ اگر تاریخ انسانی میں کسی نے نافذ کر کے دکھا دیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ نماز پڑھا دینا مقصود نہیں تھا، رات رات بھر ذکر کرا دینا مقصود نہیں تھا، مقصود یہ تھا کہ اللہ کا دین قائم کیا جائے۔ اور دین کیا ہے؟ دین ایسا نظام جس میں ہر شخص کو انصاف ملے۔ سورہ انسان میں ہے انصاف کی بات کرو، خواہ تمہارے اپنے خلاف پڑتی ہو، تمہارے والدین کے خلاف پڑتی ہو، تمہارے رشتہ داروں کے خلاف پڑتی ہو، امیروں کے خلاف پڑتی ہو۔ اور ایک مقام پہ آیا اس کے بعد ہی، میں سمجھتا سورہ مائدہ میں، غلط اگر ہوں تو اللہ معاف کرے، کہ کسی کی دشمنی میں اتنے اندھے نہ ہو جائے کہ انصاف کا دامن اپنے ہاتھ سے چھوڑ دو۔ میرا دشمن ہے لیکن اس کا بچے کو کوئی چیز ملنی ضروری ہے، میں محض اس لیے اس کو کاٹ دیتا ہوں کہ میرا دشمن ہے، نہیں، انصاف کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑو۔ چنانچہ جب ایک بنی مخزوم کی بڑے قبیلے کی عورت چوری کی، رسول اللہ کے پاس سفارش کی گئی کہ یہ امیر گھر کی بڑے خاندان کی عورت ہے، اس کے ساتھ ذرا نرمی کا سلوک کیا جائے۔ غصہ آیا، فرمانے لگے کہ تم سے پہلے کی قومیں اسی لیے برباد ہو گئیں کہ وہ اپنے امیروں کو چھوڑ دیتے تھے اور غریبوں سے کو سزا دیتے تھے۔ اللہ کی قسم اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ عمر فاروق کا واقعہ ہم بھولتے ہیں کہ بیٹے سے گناہ سرزد ہو گیا، حد جاری کرنے کا حکم کیا، کوئی نہیں اٹھے، خود کوڑا لیے، بچے کو مارے، 40 کوڑے پہ بچے کا انتقال ہو گیا، دفنا دیا، باقی 40 کوڑے قبر پہ مارے کہ اس کو آخرت میں سزا نہ ہو۔ دنیا کی تاریخ میں یہ مثال کوئی دے سکتا ہے؟ چیلنج ہے ہمارا الحمدللہ۔ تاریخ کی بات کروں، میں پری ہسٹوری کی بات نہیں کروں۔ ایک تو تاریخ کا دور ہے، ہم کو اکثر و بیشتر انبیاء کے واقعات دینی کتابوں سے ملتی ہیں، توریت سے ملتی ہیں، بائبل سے ملتی ہیں، قرآن سے ملتی ہیں، زبور سے ملتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا کیا واقعہ تھا، موسیٰ کا کیا تھا، عیسیٰ کیا۔ اس طرح رام چندر جی کا واقعہ ہم کو رامائن سے ملتا ہے، تاریخی کوئی ثبوت نہیں ہے۔ مہابھارت کا واقعہ تاریخ ہوئی، لیکن سرکار دو عالم کا دور ایسا تھا کہ ایک ایک چیز محفوظ ہوئی، اپنوں نے بھی کی، غیروں نے بھی کی، قرآن نے بھی کی۔ یہاں تک کیا کہ جب ایک نابینا صحابی ام مکتوم آئے، قریش کے سردار بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کچھ سوال کیے تو حضور خاموش رہ گئے، کیونکہ حضور کہتا کہ اگر یہ سردار مسلمان اسلام قبول کر لیں تو سارا قریش اسلام قبول کر لے گا۔ دوسری بار کیا، اندھے تھے، پتہ نہیں تھا ان کو کون بڑھے۔ تیسری بار کیا تو حضور نے جھڑک دیا، سورت نازل ہوئی ابوسا و تولا، تر شروع ہوا اندھے کے ساتھ، کہا جو تو تمہارے پاس نہیں آتے تم ان کے پیچھے پڑے ہو، اور تمہارے پاس جو آتے ہو تم ان کو چھوڑ دیتے ہو۔ تمہارا کام تو پہنچا دینا ہے، تمہارا کام کسی کو سیدھا راستہ دکھانا نہیں ہے، وہ تو ہمارا کام ہے۔ ہر چیز آپ نے شہد، آپ نے کہا کہ میں شہد نہیں کھاؤں گا، کسی بات پہ بیویوں سے تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، نہیں کھاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا کہ آپ کون ہوتے ہیں حلال چیز کو حرام کرنے والے، وہ تو ہمارا کام ہے۔ لوگ معجزوں کے کہتے تھے کہ بھئی پچھلے انبیاء نے اتنے معجزے دکھائے، آپ کے معجزے کہاں ہیں؟ حضور آسمان کی طرف دیکھتے رہتے کہ یا اللہ کوئی معجزہ نازل۔ قرآن میں آیت اتری، اے رسول اگر آپ میں ہمت ہے، آپ میں طاقت ہے تو سرنگ ڈال کے زمین میں چل جائیے، سیڑھی لگا کے آسمان پہ جائیے اور لے آئیے کوئی معجزہ، ہم تو نہیں دکھائیں گے۔ ایک ایک چیز سرکار کی قرآن سے ریکارڈڈ ہے، ایک ایک چیز تاریخ سے ریکارڈڈ ہے۔ اگر کوئی دنیا کی کوئی دینی شخصیت جو کوئی ایک نظام لے کے آئی، اور نظام عیسیٰ نہیں لے کے آئے، عیسیٰ کی تعلیمات میں صرف واعظ ہیں۔ کہا بڑی پیاری بات، ایک چھوٹا سا جملہ ان کے واعظ کا بڑا اچھا لگتا ہے کہ کہا کہ زمین پہ مال جمع مت کرو، لٹ جائے گا یا خرچ ہو جائے گا، آسمان پہ جمع کرو۔
تو مواعظ ہیں عیسیٰ کے پاس. موسیٰ کے پاس قانون تھا, موسیٰ کے پاس تورات قانون ہے, انجیل قانون کی کتاب نہیں ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں قانون بدلنے نہیں آیا ہوں, میں تو شریعت موسوی پہ عمل کرنے آیا ہوں, اور میں سب کے لیے نہیں آیا ہوں, میں جنٹائلز کے لیے نہیں آیا ہوں, میں غیر یہودیوں کے لیے نہیں آیا ہوں, میں تو صرف یہودیت کے لیے آیا ہوں. یہ اور بات ہے کہ ان کے ماننے والے آج پھیل پھیل کے دنیا میں عیسائیت پھیلا رہے ہو. یہ عیسائیت وہ نہیں ہے جو عیسیٰ کی تھی. یہ عیسائیت سینٹ پال کی ہے, جس نے تثلیث کا نعرہ دیا کہ خدا روح القدس اور خدا کا بیٹا. ورنہ عیسیٰ کی تعلیمات میں یہ نہیں تھا, انجیل میں کہیں نہیں ہے اس کا ذکر. انجیل میں کہیں انہوں نے کہا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں, کہیں نہیں ملے گا آپ کو. تو صرف اور صرف رسول اللہ کی ذات ایسی تھی جس کی ایک ایک بات ریکارڈڈ ہے. ہم نے بھی کی, غیروں نے بھی کی, ایسے لوگوں نے بھی کی جو حضور کی ذات پر کیچڑ اچھالتے تھے, وہ بھی مجبور ہو گئے. ایک شخص نہیں, تھامس کارلائل لیجئے, مائیکل ہارٹ لیجئے, کتنے لوگ ہیں, گاندھی جی لیجئے. گاندھی جی نے کہا کہ میں نے اہنسا 2 لوگوں سے سیکھا ہے, عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. میں کل آپ سے رسالہ لے گیا تھا جس میں لا کے میں نے رکھ دیا وہاں پہ, میں نے کہا آپ سے زیراکس کر لوں گا. اس میں ایک مضمون آیا جس میں غیر مسلموں کے اقوال ہیں اسلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. اور رسول اللہ کو مسلمانوں کے نبی نہیں ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, ہم تو سارے جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے, آپ کو بشیر و نذیر بنا کے بھیجا ہے, ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجا ہے. سارے انسانوں کو, سارے جنوں کو. آپ تو انسانوں اور جنوں کے رسول, سورہ جن نہیں ہے. جن جا رہے تھے, کلام سنا, رک گئے, جا کے اپنے قوم نے کہا ہم نے ایک عجیب کلام سنا ہے سحر زدہ, اور پھیلانا شروع کیا دین. لیکن دوسرے انبیاء صرف اپنی اپنی قوموں میں آئے. موسیٰ علیہ السلام لے کے نکلے بنی اسرائیل کو مصر سے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ فلاں جگہ رہو, وہاں کی بستی والوں سے لڑو اور وہاں پہ اپنی حکومت قائم کرو. شریعت وہیں قائم ہو جاتی. موسیٰ پہلے انسان بنتے جو شریعت نافذ کرتے, اللہ کا قانون نافذ کرتے, اللہ کا دین نافذ کرتے, لیکن نہیں کر سکے. 6 لاکھ آدمیوں میں سے 60,000 نہیں نکلے, 6,000 نہیں نکلے, صرف 2 آدمی نکلے, یوشع بن نون اور ایک دوسرے, جو کہا کہ اچھا موسیٰ ہم آپ کے ساتھ لڑنے تیار ہیں. باقی قوم نے کہا موسیٰ تم اور تمہارا خدا جا کے لڑو, جب یہ لوگ ہٹ جائیں گے تو ہم آ جائیں گے. سزا دی کہ 40 سال یہیں گھومتے رہو, باہر نکل نہیں پاؤ گے. لیکن رسول اللہ کے بعد 313 نے کہا کہ یا رسول اللہ, کہا کہ یہ جنگ آئی کیا کرو گے. ہر مہاجر اٹھا, ابو بکر کے عمر عثمان علی ہر ایک, ابو عبیدہ, ہم تیار ہیں. آپ پھر بھی خاموش ہیں. انصار سمجھ گئے, کہا رسول اللہ آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے, ہمارا بچہ قربان ہو جائے گا آپ کے اوپر سے, آپ جیسے کہیں گے ویسے ہی کریں گے, ہم آپ کا دین نافذ کر کے چھوڑیں گے. اسلام ایک دین ہے, اسلام ایک مذہب نہیں ہے. مالک یوم الدین فاتحہ پڑھتے ہیں, لیکن کوئی سمجھتا مالک یوم الدین کیا ہے؟ انصاف کے دن کا مالک. یعنی دین ایک انصافی پہ مبنی نظام قائم کرنے کا نام ہے. اس کے لیے جد و جہد کرنا, اس کے لیے اپنے عیش و آرام کی قربانی, اس کے لیے آپ کے ایک ایک لمحے کی قربانی, آپ کی رشتہ داروں کی قربانی, آپ کے عزیز و قارب کی قربانی, آپ کے دوست احباب کی قربانی, ہر چیز کی, آپ کے جان مال عزت آبرو کی قربانی, کہ اللہ کے دین کے لیے ہم جد و جہد کرتے رہیں گے. اصل قربانی یہ ہے. اصل قربانی یہ نہیں ہے کہ جا کے بکرا کاٹ دیا خوش ہو گئے, نماز پڑھی خوش ہو گئے, قربانی ہو گئی. مالک یوم الدین, اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے. الیوم اکملت لکم دینکم, آج ہم نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر لیا, اور اسلام کو تمہارے لیے دین چن لیا. اذا جاء نصر الفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا, فوج در فوج لوگ دین میں شامل ہوں گے, نماز پڑھنے میں شامل ہوں گے, روزہ رکھنے میں شامل ہو جائیں گے, بکرا کاٹنے میں شامل ہے نہیں, ایک نظام میں شامل ہوں گے, اور نظام قائم ہو کے رہے گا. اور اللہ نے کہا قائم, رسول گھبرائیے نہیں, قائم ہو کے رہے گا. چنانچہ سرکار کی زندگی میں نظام قائم ہوا.
سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا. آج 15واں حج ہے, 20واں عمرہ ہے. اللہ کے دین کے لیے جد و جہد نہیں ہے. کہ بادشاہ بن گئے تھے, عرب کے بادشاہ بن گئے تھے, حج نہیں کیا. 10ویں حجۃ الوداع کیا. حضرت عمر 15 سال خلیفہ رہے, 12 سال 15 سال, کتنے حج کیے, کتنے عمرے کیے. آج وہ لوگ جو سوچیں آج یہ 20واں عمرہ ہے, 15واں حج ہے, کیا وہ نیک کام کر رہے ہیں؟ نیکی نہیں ہے, نیکی یہ نہیں ہے. آپ کے پڑوس میں 15 بچیاں بغیر شادی کے بیٹھے ہوئے عمرے گزر جا رہی ہیں, غیروں میں چلی جا رہی ہیں. آپ کو ان کی فکر نہیں ہے. آپ ہر سال 2 لاکھ 2.5 لاکھ لگا کے حج کو چلے جا رہے ہیں, اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں بہت بڑا کام کر رہا ہوں, بہت نیکی کا کام کر رہا ہوں. اللہ پوچھے گا, چھوڑے گا نہیں. پڑوس میں بھوکے مر رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے مر رہے ہیں. روز کی اس کی آمدنی بقول ہمارے ہندوستان کے عجیب صاحب, عجیب پلاننگ کمیشن کے چیئرمین ہیں کہ کہتے جس کی روزانہ انکم 32 روپے ہے وہ غریب نہیں ہے. ان سے پوچھے 32 روپے میں کتنوں کو کھلائیں گے؟ ایک گھر میں میاں بیوی اور 2-3 بچی ہیں تو 32 روپے میں ہو جائے گا کھانا دن بھر کا؟ خود تو ایئر کنڈیشن میں بیٹھتے ہیں, ایئر کنڈیشن کار ہے, ایئر کنڈیشن دفتر ہے, ایئر کنڈیشن ہے, 5 اسٹار ہوٹل میں روز ڈنر ہے, اور کہا کہ 32 روپے میں کھانا ہو جائے گا. ہوگا؟ آپ کو حکم ہوا جب بکرا کاٹو تو 3 حصے کرو. ایک اپنے گھر والوں کے لیے رکھو, ایک عزیز اقربا دوست احباب کے لیے رکھو, اور اس میں کوئی تخصیص نہیں رکھی کہ مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے, اور ایک غربا کے لیے رکھو. ولیمے کا کھانا رسول اللہ کی نے فرمایا کہ وہ ولیمہ نہیں ہے جس میں غریب نہ بلائے جائیں. ہم کاروں کے لوگوں کے انتظار میں کھڑے رہتے ہیں کہ بھائی فلاں منسٹر آ گیا, فلاں MLA آ گیا, فلاں آ گیا, لیکن 4 غریب ہماری دعوتوں میں نہیں آتے. ہم دین نافذ کر رہے ہیں, کیونکہ ان کے آنے سے اخباروں میں خبر بھی آ جاتی, فلاں منسٹر صاحب آئے تھے, شاہد حکیم صاحب کے بچے کی شادی تھی, تشریف لائے. شاہد حکیم صاحب 2 غریبوں کو نہیں بلا سکتے. دین اس کا نام ہے. جہاد فی سبیل اللہ کے بغیر بخشش ممکن نہیں. آپ لاکھوں نمازیں پڑھ لیں, 10 روزے رکھ لیں, آپ ذکر کرتے بیٹھے رات بھر, جب تک اللہ کے راستے میں جد و جہد نہیں کریں گے, اپنی جال سے, اپنی مال سے, اپنے ایک لمحے سے, کسی نہ جہاں بھی آپ جس حالت میں بھی آپ ہیں, آپ کاروباری ہوں گے, وہاں بھی جد و جہد کیجئے. لوگ آتے ہیں, بات کیجئے, اپنا میسج پہنچائیے. آپ کو اتنا تو وقت ملتا ہے, یہ تو نہیں ہوتا کہ دن بھر میں آپ کو 1 گھنٹہ بھی نہیں ملتا اللہ کے دین کے لیے کام کرنے کے لیے. کوئی ضروری نہیں کہ آپ بہت بڑے عالم ہوں, کوئی ضروری نہیں. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف, تم بہترین امت اٹھائی گئے ہو, تمہارا کام یہ کہ لوگوں کو بھلائی کے بلاؤ. بھلائی کیا ہے؟ اللہ کا دین, اور برائی سے روکو. ہر امتی کے لیے فرض کر دیا. حضور نے فرمایا کہ اگر کسی کو میری ایک بات معلوم ہے تو دوسرے تک پہنچا دے, خواہ پہنچانے والا فاسق و فاجر ہی کیوں نہ ہو سکتا ہے شراب پیتا ہو سکتا ہے نماز نہیں پڑھتا ہو, لیکن سرکار کی اگر بات اس کو معلوم ہو تو پہنچا دے دوسرے تک. ٹھنڈے دل سے سوچئے کہ کیا ہم یہ کر رہے ہیں, کیا ہم کوشش کر رہے ہیں اس بات کی. ہماری زندگی کا کتنا حصہ ہم جو ہے دیتے ہیں. ہم صبح سے شام تک دولت کمانے کی ہوس میں ہیں. ایک فلیٹ ہے تو کافی نہیں ہے, 4 فلیٹ خریدنے ہیں. ہر ایک بچے کے نام پہ 1 فلیٹ خریدنا, پھر خریدنے ہیں. دولت بچے کے لیے چھوڑ جانا ہے, بنگلے چھوڑ جانا ہے, کاریں چھوڑ جانا ہے, بینک بیلنس چھوڑ جانا ہے. اور جو چھوڑ جاتے ہیں ان کی اکثر و بیشتر اولاد آوارہ نکلتی ہے. لیکن جو اپنے بچے کی بہترین تربیت کر جاتے ہیں, بہترین علم دے جاتے ہیں دین دنیا کا, وہ خود اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے گا. یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ وہ پیون, یہ مال و دولت دنیا رشتہ وہ پیون, بتانے وہم و گما لا الہ الا اللہ. یہ وہم و گما ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. بتانے وہم و گما لا الہ الا اللہ. اب ٹھنڈے دل سے میری باتوں میں سوچیے اللہ واسطے. اس وقت شدت سے اس بات کا تقاضا ہے ہر اس شخص پر جو انصاف کی بات کرنے والا ہے
کہ اس دین کے قائم کرنے کے لیے جد و جہد کی جائے، اپنے گھر سے، اپنے اطراف سے، اپنے محلے سے، اپنے ماحول سے، جہاں جہاں اس کی پہنچ ہو، اس بات کی کوشش کی جائے کہ حقیقی دین پہنچایا جائے۔ بد نصیبی ہماری یہ ہے، بڑے افسوس کی بات ہے، خاص طور پہ سب کانٹیننٹ میں، وہ فلاں مسلک کا ہے، فلاں مسلک کا ہے، فلاں مسلک کا ہے، فلاں مسلک کا ہے۔ میں تو صاحب ایک کمیل میں آدمی ہوں، ایک طالب علم ہوں دین کا۔ ایک چھوٹا سوال ہے، رسول اللہ کے وقت ابو حنیفہ تھے، امام شافعی تھے، امام مالک تھے، امام احمد بن حنبل تھے، وہابی تھے، بریلوی تھے، دیوبندی تھے۔ قرآن اٹھا کے پڑھ لیں، غور سے مطالعہ کریں، قرآن انسانوں کو 3 خانوں میں بانٹتا ہے: مومن و مسلم، کافر و مشرک، منافق۔ چوتھا کوئی ہے تو بتا دیں آپ۔ ملحد اسی تعریف میں آتے ہیں جو مانتے ہیں خدا کو، وہ بھی سے مومن و مسلم، کافر و مشرک اور منافق۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ امت کو تفرقے میں ڈال دیا۔ اللہ نے کہا وَبِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور افتراق مت پڑھو۔ رسی کیا ہے؟ آپ کو حیرت ہوگی سن کے، اگر آپ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو سنتے ہیں تو سنیں گے، جب اسرار صاحب نے کہا تو یقین جانیے میری آنکھوں میں پانی آ گئے۔ کہتے کہ جب عالمی اسلامی کانفرنس ہوئی لاہور میں، بھٹو نے کیا تو کشمیر کے، آزاد کشمیر کے، ان کے پاکستانی مقبوضہ کشمیر بولی آزاد جو بھی کشمیر ہے، وہاں کے جو دین کے محکمے کے صدر تھے وہ آئے تو بڑے بڑے بینرز لگے ہوئے تھے، انہوں نے پڑھا وَبِحَبْلِ جَمِيعًا، کہا کہ کون سی رسی ہے؟ عجیب احمقانہ کلام ہے، کدھر ہے رسی؟ کہیں کہاں نظر آ رہی رسی؟ اللہ گواہ ہے، یہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے کہا کہ میں نے، اور وہ صاحب کو وہاں پہ دین کے محکمے کا ڈائریکٹر بنایا گیا۔ آپ کے پاکستان کے ہوم منسٹر صاحب ہیں، قل واللہ برابر پڑھ نہیں سکے ٹی وی کے اوپر۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان، یہ دین کا قیام ہو رہا ہے جس کے لیے آپ نے میں نے قربانی دی۔ آج بھی ہم بدنام ہیں کہ بھئی انہوں نے پاکستان بنایا۔ ویسے ایک بات کروں کہ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن ایک بات کہوں کہ پاکستان ہم نے نہیں بنایا، ہم نے نہیں بنایا پاکستان۔ تم کہاں تھے جب ٹیپو سلطان سر کٹا رہا تھا اپنے بچوں کے؟ تم کہاں تھے جب سراج الدولہ بنگال میں جو ہے اپنی جان کی قربانی دے رہا تھا؟ تم کہاں تھے جب بہادر شاہ ظفر نے ناشتہ مانگا تو اس کے بیٹوں کے سر کاٹ کے لا کے دیے ناشتے میں؟ کہاں تھے؟ کس کی قربانی زیادہ ہے؟ جنہوں نے 2 نیشن تھیوری نہیں دی، ساورکر نے دی 2 نیشن، کہا کہ مسلمان ہندو الگ الگ قومیں، ہم ایک قوم نہیں ہو سکتے، جنہوں تو اس کو ہائی جیک کر کے لے گئے۔ تم نہیں چاہتے تھے کہ ایک ملک رہے، کیوں؟ اگر ایک ملک رہتا تو 45% ہوتے ہم، لیکن ہمارے کسی لیڈر میں جرأت نہیں ہے بولنے کی، کوئی نہیں بولتا ہے بات، مرعوب ہیں۔ کس کی قربانیاں ہیں؟ جب مراٹھے اور نظام انگریزوں کا ساتھ دے رہے تھے، ٹیپو سلطان آزادی کی جنگ لڑ رہا تھا، اس وقت کون کھڑا ہوا تھا؟ تم میں سے کوئی کھڑے ہوئے تھے؟ آج ہم پہ الزام ہے کہ ہم لوگ جو ہے دہشت گرد ہیں، ہم ہر مقام پہ بم پھینکتے ہیں، ہم انسانوں کے نام خون بہاتے ہیں، ہم پہ ہے۔ اور آج آپ اخبارات میں دیکھ رہے ہیں، آج کے اس میں ملالہ لڑکی کا ہوا، غلط ہوا، ہم بھی کہتے، لیکن ڈرون میں کتنے ملالہ مر گئے صاحب، اس کا کوئی حساب ہے؟ عراق میں کتنے ملالہوں کو مار دیا تم نے، اس کا حساب ہے؟ وہاں تمہارا دل نہیں رویا، آنسو نہیں بہے؟ شام میں کتنے ملالہ مر رہے ہیں، لیبیا میں کتنے تم نے کر دیے، افغانستان میں کر دیے، روز پاکستان میں ڈرون مارتے ہو، ڈرون یہ دیکھتا ہے کہ بھئی یہ طالبانی ہے غیر طالبانی ہے، کتنے چھوٹے چھوٹے بچے شہید ہو رہے ہیں، وہاں کے ملالہ کیوں یاد نہیں آتے تم کو؟ مقصد یہ کہ کسی نہ کسی طرح اسلام اور اسلام کی جو بات کرنے والے ہیں ان کو بدنام کیا جائے۔ اس وقت شدت سے اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی کا ایک مقصد، ایک لمحہ، صرف اور صرف، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ دکان مت چلائیے، آپ جو ہے نوکری مت کیجئے، لیکن آپ کچھ تو حصہ اللہ واسطے، اللہ کے دین کے لیے جہاں آپ ہیں، اللہ نے آپ کو جو صلاحیت دی ہے، بولنے کی صلاحیت دی ہے، لکھنے کی صلاحیت دی ہے، نہ ہو تو کم سے کم اپنے گھر میں۔ یہاں ایک بات اب صاف کرتا چاہتا ہوں کہ عام طور پہ یہ اعتراض ہوتا ہے، ارے مولانا صاحب تو بہترین تقریر کرے، بڑے اچھے کام کر کے ان کا بیٹا خود شرابی ہے۔
پہلے اپنے گھر کو تو سنبھالیں. اکثر و بیشتر آپ بھی سنیں گے. میں ان سے ایک چھوٹی سی بات پوچھنا چاہوں گا, نوح علیہ السلام صرف اپنے بیٹے کو سدھارتے رہے یا پوری امت کو سدھارتے رہے؟ ان کا بیٹا ان کی بات نہیں سنا, ابراہیم علیہ السلام کا باپ ان کی بات نہیں سنا, صحیح ہے کہ نہیں؟ لوط علیہ السلام کی بیوی ان کی بات نہیں سنی. وہ ایسا ہوتا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لو, آپ ابو لہب کو چھوڑ دو, ابو طالب کو زندگی بھر بولتے رہے چچا اسلام قبول کر لو. اگر آپ صرف چچا کے پیچھے رہتے تو آج اسلام میں تھا نہیں پھیلتا. یہ وہ باتیں وہ کرتے ہیں جو کچھ کرنا نہیں چاہتے. ان کا کام صرف اعتراض. آپ کا کام ہے گھر میں بھی باہر بھی, وما توفیقی الا باللہ. اللہ جس کو توفیق دے دے, گھر والوں کو دے دے, باہر والے کو دے دے. قرآن اور جہاد فی سبیل اللہ صرف اور صرف آپ کو اسی وقت سمجھ میں آئے گا, اسی وقت آپ اس کی تشہیر کریں گے جب آپ قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے. جب تک قرآن ہماری زندگیوں میں, ہمارے گھروں میں پڑھا نہیں جائے گا سمجھ کر, اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہوں گے. حدیث ہے, مشکات کی حدیث ہے, جس نے قرآن کے علاوہ کہیں اور سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کی, اس کو سوائے گمراہی کے کچھ نصیب نہیں ہوگا. آج تو یہ حال ہے صاحب, بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے دیندار طبقے کے حضرات بھی جہاد کے نام سے ڈرنے لگتے ہیں. میں علامہ اقبال کے کچھ شعر آپ کے پیش کرنا چاہتا ہوں آپ سامنے. فتویٰ ہے شیخ کا یہ زمانہ قلم کا ہے, دنیا میں اب رہی نہیں تلوار کارگر, لیکن جناب شیخ کو معلوم کیا نہیں, مسجد میں اب یہ باز ہے بے سود و بے اثر. تیغ و تفنگ دست مسلمان میں ہے کہاں, ہو بھی تو دل ہے موت کی لذت سے بے خبر. کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل, کہتا اس سے کون مسلمان کی موت مر. تعلیم اس کو چاہیے ترک جہاد کی, جس دنیا کو جس کے پنجے خونی سے ہو خطر. باطل کے فال و فر کے حفاظت کے واسطے, غور کریں, باطل کی فال و فر کی حفاظت کے واسطے یورپ زرا میں ڈوب گیا دوشتا کمر. وہ باطل کے لیے وہ تو ہتھیار اٹھا کے کھڑے رہ گئے, اور ہمارے شیخ صاحب کہتے نہیں صاحب ضرورت نہیں ہے. ہم پوچھتے ہیں شیخ کلیسا نواز سے, مغرب کے, آج دیکھیے ہر جگہ یہی ہو رہا ہے کہ ارے نہیں وہ جو بول رہے صحیح ہے, جو بش صاحب بولے صحیح ہے, ہم ظالم ہیں. ہم پوچھتے ہیں شیخ کلیسا نواز سے, مشرق میں جنگ شر ہے تو مغرب میں ہے شر, حق سے اگر غرض ہے تو زیبا ہے کیا یہ بات, اسلام کا محاسبہ یورپ سے درگزر. یورپ جو کیا امن نہ صدق تھا, خاص طور پہ ہمارا ایلیٹ طبقہ, وہ طبقہ جو حد سے زیادہ مالدار ہیں. اس میں بھی اچھے لوگ ہیں, میں نہیں کہتا کہ اس میں اچھے لوگ نہیں ہیں, اس میں دین کا کام کرنے والے بہت سے لوگ ہیں, آپ کے شہر میں بھی ہیں ماشاءاللہ. لیکن اکثر و بیشتر جن کو اللہ نے بہت دولت دے دی, بڑے بڑے عہدے دے دیے, وہ مغرب کے غلام یہاں غلام ہو گئے. یہ جسم آزاد ہو سکتا ہے, لیکن یہ غلامی خطرناک غلامی ہے. جسم کی غلامی خطرناک نہیں ہے. ایک پرندے کو پکڑیے رکھیے, اگر دروازہ کھلے گا پنجرے کا تو اڑ جائے گا, لیکن ایک پرندہ جو چھوٹا بچہ تھا پال رکھیے, دروازہ کھولیں گے جائے گا, پھر دروازے میں اندر آ جائے گا. تو یہ ہم اس کے غلام ہو چکے ہیں مغرب کے. جو مغرب کہہ دیا صحیح ہے, مغرب نے کہہ دیا صاحب او نہیں بہت غلط بات ہے, سوئسائڈ بامبنگ بہت غلط بات ہے. ہم نے کہا بالکل صحیح ہے صاحب, بہت خراب بات ہے. ہم کریں کہ انوسنٹ کی جان لو, ہمارا قرآن کہتا ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 32, ایک انسان کا ناحق قتل ساری انسانیت کا قتل ہے, ایک انسان کی جان بچانا ساری انسانیت کا جان بچانا ہے. ہم تو یہ بھی کہتے ہیں کہ غیر مسلم بچی کو 4 مسلمان گنڈے اگر اٹھا رہے ہیں تو ہم جا کے ان سے بھی جہاد کریں گے. ظلم کے خلاف کھڑے رہنے کا نام جہاد ہے, حق کے لیے کھڑے رہنے کا نام جہاد ہے. آپ نہیں چاہتے کہ ہم لوگ یہ کام کریں؟ کیا بھی وقت نہیں آیا, سوتے ہی رہیں گے ہم لوگ, اللہ اللہ کرتے رہیں گے. یہ ذکر نیم شبی, یہ مراقب سرور, ذکر نیم شبی, یہ مراقب سرور. تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں. تہجد پڑھ لو, قنوت نازلہ پڑھتے رہو, لیکن جب دین کے معاملے میں کھڑے رہنے کا وقت آئے, باطل کے خلاف بولنے کا وقت آئے, تو ٹھنڈے بھی مصلحت کا تقاضا ہے کہ کچھ نہ کہا جائے. ہوش مندوں نے کہا ہر بزدلی کو مصلحت, جہنم میں مقتل گئے تو صرف دیوانے گئے. یا وسط افلاک میں تکبیر مسلسل, یا وسط افلاک میں تکبیر مسلسل, یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات. یا تو تکبیر لگاؤ پوری دنیا میں, یا اللہ اللہ کرتے تسبیح سجدے میں پڑے رہو. وہ مذہب مردان خداگاہ و خدا مست, یہ مذہب ملا و جماعتات و نبادات. اقبال نے بڑی پیاری بات کی, تقدیر کے پابند
जमातात और नबातात, ये पेड़ पौधे पहाड़ पत्थर ये तकदीर के पाबंद, मोमिन फ़कत अहकाम इलाही का है पाबंद। हम तकदीर के पाबंद नहीं हैं, अहकाम इलाही के पाबंद हैं। ये जो अक्सर हमारी किस्मत में लिखा है, जिना करके आ रहे हैं साहब, मेरी किस्मत में लिखा है, मेरी किस्मत में अल्लाह मियाँ लिख दिया। अल्लाह मियाँ नहीं लिखते हैं, गलत है। प्री डिटर्मिनेशन है, प्री नॉलेज है, प्री डिटर्मिनेशन नहीं है। अल्लाह ताला ये जानते हैं कि लाख हिदायत के बावजूद भी ये शख्स जिना करेगा, तब अल्लाह ने लिख दिया। अगर ऐसा होता तो अल्लाह जालिम होता, खुद ही लिख दिया। और खुद ही मीर तकी मीर ने कहा था, नाहकम मजबूरों पर तोहमत या खुद मुख्तारी की, चाहे हैं सो आप करें, हमको बस बदनाम किया। अगर ऐसा होता तो अब जानी को सजा क्यों दे, कातिल को सजा क्यों दे, और किसी जुल्म करने वाले को सजा क्यों दे? क्यों दे? हम अल्लाह ने लिख दिया उसकी किस्मत में ना। तकदीर के पाबंद नबाता तो जमातात, मोमिन फ़कत अहकाम इलाही का है पाबंद। आज शिद्दत से ज़रूरत है, वक्त का तकाजा है, अपने अपने घरों में कुरान की तालीम को आम किया जाए, अपने अपने हलकों में, अपने अपने मोहल्लों में नौजवान को पकड़ पकड़ के लाया जाए। हमारे पास भी माशाल्लाह जमातें काम करती हैं, लेकिन इख्वानुल मुस्लिमीन जिसने 80 साल जुल्म सहा है, फौजी डिक्टेटरों का, जालिमों का जुल्म सहा है, जहाँ पे फांसी पे चढ़े हैं सैयद कुतुब, अब्दुल कादर ओदा, इस्माइल और बेहिसाब, जहाँ पे ज़ैनबुल गज़ाली जैसी औरत को नासिर के ज़माने में पहले ऑफ़र किया, मिनिस्ट्री ऑफ़र की, बड़ा ओहदा ऑफ़र किया, नहीं, उन्होंने नहीं छोड़ा काम, तो उनको उल्टा लटकाया, कोड़े मारे, पत्थर बर्फ़ की सिल पे लिटाया, कुत्ते छोड़े उनके ऊपर। अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, एक किताब है जिंदा के शब व रोज़, 2 साल पहले 2.5 साल पहले उनका इंतकाल हुआ। मैंने जब वो किताब पढ़ी तो मैं सोचता रहा, या अल्लाह, क्या आज के दौर में ऐसी औरत हो सकती है कि इतनी कुर्बानी दे? असल कुर्बानी ये है, अतर लगा लेना, खुशबू लगा लेना, मिसवाक कर लेना, सुरमा लगा लेना, मीठा खा लेना, यासीन पढ़ लेना, ये कुर्बानी है। बकरीद को बकरे काट लेना, यही कुर्बानी है, उससे ज्यादा कुर्बानी नहीं है कोई और। अपने औकात की कुर्बानी नहीं दे सकते, अपने आराम की कुर्बानी नहीं दे सकते। अपना, आपको ठीक है दफ्तर से थके माने आए हैं, दिल कह रहा सो जाओ, लेकिन मैं नहीं, आधा घंटा मैं कुरान पढ़ के सोऊंगा, हो सकता है कल लोगों को बयान कर सकूं। मैं 1962 में एयरफोर्स में अफसर बना। घर में ठीक है, अल्लाह ताला का एहसान है, वालिदैन बड़े दीनदार थे, वालदा ने जो कुछ दिल में डाला, बाद अल्लाह और रसूल के वालदा की देन है, उसके बाद अल्लामा इकबाल की देन है। मैं इन सब की इनके लिए इनकी कब्रों को अल्लाह नूर से भर दे। जब एयरफोर्स में अफसर बन के गया तो अफसर्स में मेरे साथी पूछते थे इस्लाम के बारे में, हमको क्या पता, 11वीं 12वीं और मुहर्रम ये ज़्यादा यही था। लेकिन 1964 में कुरान पढ़ना शुरू किया पहली बार, तफसीर पढ़ी मुकम्मल एक, उसके बाद मुसलसिल पढ़ते नोट करते रहे। तकरीबन कोशिश की कि रोज़ का इस मामूल हो जाए कि कम से कम 10 मिनट कुरान पढ़ा जाए, तब सब तफसीर और माने के साथ। यूँ तो समझिए कि एक मुझे मजबूरी भी ले आई इस मैदान में, वरना मैं तो इस मैदान का खिलाड़ी, मैं फौजी आदमी, फुटबॉल खेलने वाला आदमी, अंग्रेजी मीडियम का पढ़ा हुआ, ऑल सेंट्स का निज़ाम कॉलेज का मदरसे का तालिब इल्म भी नहीं मैं। एक बात कहते चलो, बड़ी प्यारी बात हजरत अली की सुनी, अगर कोई तुमको बुरा बोले तो बुरा मत मानो, क्योंकि जिस पेड़ के फल मीठे होते हैं लोग उसी पे पत्थर मारते हैं। कोई सख्त बोलता है बर्दाश्त कर लो। और कुर्बानी की अहम तरीन चीज सब्र है। या लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्र वस्सलाह। सब्र के माने ये नहीं है कि जुल्म हो रहा है आप बर्दाश्त करते हैं, नहीं। सब्र के माने हैं कि किसी चीज पर जब आपका ईमान हो गया तो उस पर मुस्तहकम हो ईमान, यकीन हो, उसमें आपकी जान चली जाए, आपकी नौकरी चली जाए, आप पे मुसीबतें आए, आपको जेल में डाला जाए, आप उस पर वो अपने नहीं छोड़े, मैं इस्लाम का दामन नहीं छोड़ूंगा, ये सब्र है, ये सब्र है। और हमारा क्या हाल है, हम आपस में दस्तगिरबा हैं कि भाई इधर लड़े उधर लड़े, कहीं मसलकों के नाम पे, कहीं जायदाद की खातिर। अब तो ये हाल हो गया साहब कि एक ज़माने में हम बोलते थे कि जब हमसे गैर मुस्लिम बोलते तुम तलाक 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 बोलते तो हम ये कहते थे भाई हम तलाक ही देते ना, जलाते तो नहीं। लेकिन आज तो ये हाल हो गया हम भी जलाने लगे। आज हो गया नाम फलां हैं,
نام احمد فلاں ہیں، بیٹی کے ساتھ ہم بستری ہے. یہ تو حال ہمارا ہو گیا ہے. کیوں ہوا یہ حال؟ تم نے دین کو چھوڑا. تم نے جو مسلمانوں کو لگا رکھا کہ دین کی حیت بدل دی. تم نے قوالیوں کو، عرسوں کو دین بنا دیا. تم نے جو ہے صرف نماز روزے کو دین بنا دیا. مکمل قرآن اور حدیث کو پڑھ کے سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کا نام دین ہے. اس راہ میں جتنی مشکلات آئیں ان کو برداشت کرنے کا نام قربانی ہے. ہمارا حال تو یہ ہونا چاہیے تھا، ہو حلقے یاراں تو بریشم کی طرح نرم. اپنا یاراں کا اپنا حلقہ ہے تو ٹھنڈے رہو، کوئی گالی دے کوئی ٹھنڈے رہو. رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. جب مقابلہ آیا باطل سے ٹکر، وام و فولاد ہیں. آپس میں فولاد نہیں، آپس میں تو ہم ریشم کی طرح نرم ہیں. اتفاق سے بہت کم وقت ملتا ہے آپ کے سردیوں میں، بڑی مشکل سے 40-50 ملتے ہیں. میں موضوع تو اتنا اہم ہے اور اتنا خوبصورت، یہ مہینہ بھی اسی کا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی، ہم بھی خوش ہیں قربانی دی. لیکن کبھی کسی نے سوچا کہ کسی بھی انسان کے لیے اس کی اولاد اس کو سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے. جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا بیٹھ جاؤ، لے جاؤ اسماعیل کا گلا کاٹو، چلے. اور اللہ تعالیٰ ہم سے کہتے بھئی سینما دیکھنا بند کرو، ہم نہیں بند کر سکتے. یہ قربانی ہماری. وہاں گلا کاٹنے چلے گئے بیٹے کا. شیطان آگے بھڑکاتا، اور شیطان بیٹھا جہاں ہم جا کے جوتے پھینکتے ہیں. عجیب حال ہے وہاں. ہم نے بھی دیکھا، ارے وہ تو ایک یہ کہ بھئی فلاں مقام پہ شیطان بھٹکا رہا تھا، کنکر دور سے پھینک دو، لگے نہیں لگے. یہ حال ہے کہ وہاں جا کے ایسے بیوقوفی کرتے ہیں کہ مرتے رہے لوگ وہاں جا کے. کس نے کہا آپ اندر گھس کے وہاں پہ پھینکو؟ یہ تھا کہ بھئی شیطان بھڑکاتا ہے یہاں پہ کہ بھئی ایک رسم حج ہے، اس کو پوری کرنا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. تو وہاں تو گلا کاٹنے چلے گئے. یہاں اپنے نفس کی قربانی نہیں دے سکتے. ہم یہاں برائیوں کو نہیں چھوڑ سکتے. ہم یہاں دولت کی ہوس کو نہیں چھوڑ سکتے. ہم یہاں بھائی سے عدالتوں میں مقدمے بازی ہو رہی ہے کہ نہیں یہ حصہ میرا ہے، یہ حصہ میرا ہے. آپ قربانی نہیں دے سکتے. وہاں انہوں نے بیٹے کی قربانی دی. کیا ہم کو یہ درس نہیں ملتا کہ زندگی کی ہر چیز میں؟ ایک آخری واقعہ سناتا چلوں میں. اخبار دعوت کے ایڈیٹر ہوتے تھے مولانا محمد مسلم، جماعت اسلامی کا اخبار ہوتا تھا. انتقال ہو گیا، میں مل چکا ہوں ان سے. بڑی نیک شخصیت تھی. تو بھوپال کے رہنے والے تھے. وہاں شادی تھی تو وہ بھی گئے، بڑے بھائی وہاں رہتے تھے. ایک کامن فرینڈ بھی چلے گئے. لوگوں نے کہا کہ دونوں بھائیوں میں پراپرٹی پہ تنازع چل رہا ہے، آپ اس کو سالو کر دو. وہ پریشان ہوئے. جماعت اسلامی والے بھی پراپرٹی پہ لڑنے لگے. انہوں نے کبھی سوچا نہیں تو گئے. شادی کے مصروفیت میں نہیں بات ہوئی. بعد میں اتفاق سے ٹھہرنے کا موقع. تو بات یہ تھی، بڑے بھائی کہتے مولانا محمد مسلم سے، کافی بچے تھے ان کے. بچے جامع مسجد پہ چوٹلے بیچتے تھے، چھوٹیوں کو ڈالتے ہیں نا وہ بیچتے تھے. اور بعد میں ان کا بڑا بچہ انگلینڈ میں عربیہ میگزین نکلتا، اس کا اسسٹنٹ ایڈیٹر بنا بچہ ہو. تو بڑے بھائی چھوٹے بھائی سے کہہ رہے تیرے بچے بہت ہیں. میرے اپنے والد نے 2 گھر چھوڑے، ایک بڑا ایک چھوٹا، تو بڑا لے لے میں چھوٹا لیتا ہوں. مسلم صاحب کہہ رہے بھائی صاحب میں تو دلی میں رہتا ہوں، میں کیا کروں، آپ بڑا لو چھوٹا میں لیتا ہوں. آج یہ ایگزامپل دے سکتے ہیں ہم؟ آج تو بولتے دونوں گھر میں ہم کو دے دو. یہ قربانی دیں گے ہم؟ خاندان کے ٹکڑے ہو جائے لیکن مال نہ چھوٹے. مال کی محبت نے ہم کو جو ہے اس قدر گھیر رکھا ہے. میں جتنی بھی زندگی ہے، جتنا تجربہ ہے، اللہ تعالیٰ نے زندگی زیادہ پھرایا ہے. کوریا سے لے کے جارڈن تک گیا ہوں میں. آج مسلمانوں کی سب سے بڑی بربادی کی وجہ مال کی محبت ہے. اسرائیل بم پہ بم بنا رہا ہے، ایٹم بم. ہم دبئی میں اور جدہ میں دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ بنا رہے ہیں. بڑے بڑے مال بنا رہے ہیں. کل ایک بام گرا تو رہے گی بلڈنگ. وہ مال جمع کیے جا رہے ہیں. اب کون تھا یہ حسنی مبارک صاحب، $2000 بلین. ایک آدمی کو $2000 بلین چاہیے صاحب. ہمارے پاس پڑھنے کتنا صحیح کتنا غیرت ہے کہ وڈرا صاحب جو ہے 300-350 کروڑ بغیر سود کے ان کو قرض مل گیا. مجھے کوئی 5 لاکھ بغیر سود کے دلا دے بھائی. ان کو تو مال کی محبت، کیونکہ خدا ان کا مال ہے، لکشمی ان کی پوجا ہے. آپ کا تو نہیں ہے، لیکن آپ ان سے زیادہ مال کی محبت میں گرفتار ہے. اور جو مال کی محبت، جس کے دل میں مال کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، وہ بزدل ہو جاتا ہے. وہ کبھی اللہ کا آدمی نہیں بن سکتا.
اگر اللہ کی طرف جانا تو سب سے پہلے اپنے مال کی محبت دلوں سے نکال کے پھینک دو. لیٹ اٹ بی ضرورت, ایول نیسیسٹی کہتے ہیں اس کو انگریزی میں. ایک ضرورت ہے لیکن خراب ضرورت ہے پیسہ. جہاں نہ قرآن جھوٹا ہوتا نہ حدیث. میرا ایمان نہیں ہے, تجربہ ہر چیز لحاظ سے. انما اموالکم واولادکم فتنہ, تمہاری مال تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے. رسول اللہ نے کہا کہ مجھے تمہارے افلاس سے ڈر نہیں ہے, مجھے یہ ڈر ہے کہ تم پہ مال آ جائے, تمہاری پرانی قوموں کی طرح تم تباہ و برباد ہو جائے. لیکن آج دیکھیے ایک ایک بڑے بڑے بنگلے, کروڑوں کے بنگلے بنتے ہیں. ایک آدمی کو رہنے کو کتنے کمرے چاہیے, چھوٹی فیملی کتنے چاہیے, بڑی کتنے, کیا کرو گے بنگلے بنا کے لے کے جاؤ گے قبر میں؟ کیا کرو گے 10 کروڑ بینک بیلنس رکھ کے قبر میں لے جاؤ گے؟ چھوڑ جاؤ گے, بچہ شراب پیے گا, آوارہ گھومے گا, رات رات بھر گھومتا رہے گا. کبھی سوچا اس کو؟ وہ مال کے اے رسول, قرآن کی آیت سنا رہا ہوں میں, اے رسول آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں؟ کہیے کہ تمہاری ضرورت سے جو بھی زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دو. وقت ہو چکا ہے. آپ سب حضرات سے گزارش ہے, استدعا ہے کہ میرے حق میں بھی دعا کرے. جو بھی تھوڑی بہت ذمہ داری مجھ پہ, اپنے گھر کی تو نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے, مجھ کے اسے سبکدوش کر کے مکمل طور پہ اپنے راستے کے لیے چن لے. میرے لیے دعا خاص طور پہ کرے اور میری مغفرت فرمائے. لیکن اپنی دعاؤں میں اللہ واسطے عالم اسلام کو نہ بھولیں. بہت برا حال ہے اس وقت, بڑے یعنی ایسی انتہائی کربناک دور سے گزر رہے ہیں ہم لوگ. شام دیکھ لیجئے, عراق کا آج تک پتہ لگا کہ عراق پہ حملہ کیوں کیا؟ شام کو آپس میں لڑا کے برباد کر دیا. افغانستان پہ حملہ کیوں کیا؟ ٹریڈ سینٹر میں اسامہ بن لادن نے جہاز بھیجے تھے, آج تک پتہ لگا, اسٹیبلش ہوئی بات. لیبیا کو ختم کر دیا. مقصد یہ ہے کہ جتنی ارب طاقتیں اسرائیل کے آس پاس ان کو ختم کر دیا جائے. روز عرب اسرائیل مارتا ہے, چھوٹے چھوٹے بچوں کو پتھر پھینکتے تو دبابے چڑھا دیتا ہے, راکٹ ڈال دیتا ہے. لیکن کوئی عرب امیر حکمراں یہ نہیں کرتا کہ حماس والوں کو چند ٹینک خرید کے دے دے. وہ نہیں کرے تم آ کے لڑو ہمارے ساتھ, ہم کو ہتھیار تو دو. تو ہم کم سے کم اپنی دعاؤں میں ان کو یاد رکھیں اللہ واسطے, کہ اللہ سے رو رو کے دعا کرے. اور خاص طور پہ صبح جو لوگ تہجد گزار بھی ہوں گے ماشاءاللہ, یہاں پہ جو بھی لوگ ہیں راتوں میں اٹھتے ہیں, اللہ واسطے رو کے سجدوں, اپنے جانماز سجدوں سے ترک کر دیجئے اور عالم اسلام کے لیے دعا کیجئے, یا اللہ مسلمانوں سے پر سے اس مصیبت کو ہٹا. یا اللہ یہ ظالم قوم پہ ہم پہ جو ٹوٹ پڑی ان کو ختم کر دے. یا اللہ ان کو مٹا دے میرے مولا. آپ ہمارے منافقین سے ہم کو نجات دلا دے, کیونکہ آج ہم کو ان سے زیادہ خطرہ ہمارے منافقین سے ہے. یا اللہ شام کے مجاہدین کو, شام کے مومن و مسلموں کو ظالم سے نجات دلا. یا اللہ اسرائیل کے ظلم سے عربوں کو نجات دلا. یا اللہ حماس والوں کو نجات دلا. اللہ سارے عالم اسلام کی مدد کر میں اسلام کو ساری دنیا پر, سارے ادیان پر غالب کر دے, اور مومن و مسلموں کو رسول کا غلام, صحابہ کرام صحابہ کرام کے نقش قدم پر گامزن کر دے, اور ہم کو ساری دنیا کے اقوام پہ فوقیت عطا فرما, ان کو ہمارے تابع کر دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا.